السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں شمس TRO 62 چینل، یوٹیوب چینل۔ تو آج ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سب حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج ہمارے یوٹیوب چینل میں بریلی شہر سے ایک حضرت تشریف لائے ہیں۔ اب ہم ان کے بارگاہ کی طرف چلتے ہیں، ان سے کچھ بات کرتے ہیں اور کچھ ان سے سوالات کرتے ہیں۔ تو آئیے حضرت کے بارگاہ میں اب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت ہی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ یہ ہمیں دعوت دی۔ تو شہر بریلی سے ہیں، تو آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنا پورا نام بتائیں اور سکونت کے بارے میں بتائیں کہ آپ بریلی شہر سے ہیں، تو کس جگہ سے ہیں آپ کا؟ میرا نام جو ہے وہ محمد طالب ہے، اور شہر بریلی شریف میں ایک گاؤں ہے نریابل کے پاس میں پرسونا، تو وہیں سے الحمدللہ میرا تعلق ہے۔ اور ماشاءاللہ درگاہ اعلیٰ حضرت اہل سنت کی جان اور پہچان ہے، تو تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہنچنے میں لگتا ہے۔ تو حضرت میرا کچھ سوال تھا، جیسے کہ آپ جان رہے ہیں کہ چند دنوں کے بعد جو ہے عید الاضحیٰ آنے والا ہے اور لوگ اس میں قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی کے متعلق کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کے بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ اجازت دیتے ہیں چیز کے لیے؟ آپ سوال کیجیے۔ جی، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی ہے کیا؟ جو ہوتا ہے کہ آخر قربانی ہے کیا؟ لوگ تو سمجھتے کہ قربانی بس گوشت کھانے کا، تو اس کے بارے میں آپ بتا دیں کہ قربانی ہے کیا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اس کا جواب ہمیں۔ آپ نے سوال کیا قربانی کیا ہے، تو قربانی کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے کہ مخصوص دنوں میں اور مخصوص جانور کو تقرب الی اللہ، یعنی اللہ پاک کی رضا کے لیے ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے، کہ جو یہ استطاعت رکھتا ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور پھر قربانی نہ کرے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ قرآن و حدیث سے قربانی کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ تو حضرت جیسے ماشاء اللہ آپ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ تک کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ تو قربانی کے متعلق یہ ہے تو ہو تو گیا، مگر یہ قربانی کس کی سنت ہے؟ یہ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں بھی اسے منسوخ نہیں کیا گیا اور اسے برقرار رکھا گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بھی شریعت میں اسے برقرار رکھتے ہوئے یہ سنت ابراہیمی کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو سنت ابراہیمی ہے، تو احناف کے نزدیک جو ہے قربانی ہے کیا؟ احناف کے نزدیک جو ہے قربانی ہے کیا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں، کیونکہ مسلک ہے ائمہ اربعہ ہے، تو الحمدللہ ہم لوگ حنفی ہیں، تو احناف کے نزدیک جو ہے قربانی ہے کیا؟ اس کے بارے میں نزدیک قربانی کیا ہے، تو یہ آپ سمجھ لیجیے کہ احناف کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَانْحَرْ، قربانی کیجیے۔ تو یہ وَانْحَرْ جو ہے یہ صیغہ امر ہے، اور صیغہ امر کے بارے میں آتا ہے الامر للوجوب، کہ صیغہ امر کیا وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ تو ہمارے ائمہ نے یہی کہا ہے کہ قربانی کرنا فقہ احناف میں واجب ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت تو واجب تو ہے، احناف کے نزدیک واجب ہے، تو کیا ہر بچے اور بڑے پر واجب ہے یا کوئی خاص شخص ہے جس پر واجب ہے؟ اس کے بارے میں حنفی میں قربانی واجب ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہر ایک پر واجب ہو، یا کوئی بھی بندہ ہے اگر فقہ حنفی میں تو اس پر قربانی واجب ہو۔ قربانی واجب ہونے کے لیے مسلمان، بالغ اور مقیم اور مالک نصاب ہونا ضروری ہے۔ اب بات رہی مالک نصاب ہونے کی، تو مالک نصاب وہی ہے
کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی یا فی زمانہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس کے پاس ہو، کسی بھی صورت میں ہو، چاہے مال تجارت کے لحاظ سے ہو یا اس کے پاس کوئی جگہ ہے جو اس کی حاجت اصلیہ سے خارج ہے، حاجت اصلیہ سے کوئی بھی حاجت اصلیہ سے کے بعد میں اس کے پاس ایسا کوئی بھی سامان ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے فی زمانہ، تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ یہ تو قربانی کے بیان ہو گیا۔ اب اس میں یہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے قربانی کے لیے تو مالک نصاب کے لیے اتنا ہونا ضروری ہے، تو ٹھیک ہے مالک جب نصاب ہو گیا، اگر کوئی شخص مالک نصاب، اگر وہ کوئی شخص اگر جانور خریدنا چاہتا ہو تو جانور میں بھی کوئی قید ہے؟ جیسے جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے، کون سے جانور ہونی چاہیے؟ یہ آپ نے جو سوال کیا کہ کون سے جانور ہونے چاہیے اور ان کی عمر کیا ہونی چاہیے، تو کچھ جانور تو ایسے ہیں کہ ابھی حالات کے تقاضے کے طور پہ ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، لیکن کچھ ہیں کہ جیسے بھینس ہے، اونٹ ہے، دمبا ہے، بکری ہے، بکرا ہے، ان سب کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ مثل جو جانور ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اب بات رہی عمر کی، تو اونٹ کی عمر 5 سال ہونی ضروری ہے، اور بھینس اور اس کے مثل جو اور جانور ہیں جو اس میں شامل ہیں ان کی 2 سال عمر ہونی ضروری ہے۔ ایسے ہی بھیڑ، دمبا اور بکری کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ لیکن ہاں یہ یاد رکھیں، اگر بھیڑ یا دمبا 6 مہینے کا ہے لیکن دور سے نظر آنے میں 1 سال کا لگتا ہے، یعنی اس کی صحت اتنی اچھی ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے اور دور سے دیکھنے میں 1 سال کا نہیں لگتا تو پھر اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ پھر ان تینوں کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ یہ آپ کے جانور اور ان کی عمر کے بارے میں بات ہے۔ ماشاء اللہ حضرات، آپ نے دیکھا کہ مولانا محمد طالب رضا جو شہر بریلی سے تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ انہوں نے جو ہے بہت بہترین جواب دیے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور ایسے ہی آپ لوگوں کے سامنے نیکسٹ جو آئیں گے ویڈیو تو اس میں اسی طرح قربانی کے متعلق جو ہے پھر سوال کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ لوگوں سے بس گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو فالو کر لیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔